معزز خواتین و حضرات، ہربل وے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بڈانی کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ آپ کو تندرست رکھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زیتون۔ جتنے روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پودے پیدا کیے ہیں ان میں وہ پودے زیادہ امپارٹنٹ ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ زیتون ایسا پودا ہے جس کا قرآن پاک میں 6 بار ذکر آیا ہے۔ زیتون کا پھل، زیتون کا تیل، یہ دونوں کھانے کے لیے، لگانے کے لیے، مالش کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ جتنی دنیا کے اندر فارماکوپیا ہیں ان فارماکوپیا کے اندر سب سے اوپر ہیڈ نام جو لکھا ہے برٹش امریکن فارماکوپیا، برطانوی فارماکوپیا، اس کے بعد جرمنی کا فارماکوپیا، سب کے اوپر ہیڈ پہ زیتون ان کے فارماکوپیا پہ لکھا ہوا ہے۔ زیتون کا جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 6 دفعہ قرآن پاک میں ذکر ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ اس کے بارے میں مفکر یہ کہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے یہ زیتون کا وطن ہے، زیتون فلسطین پیدا ہوتا ہے۔ انجیر جو ہے، تین جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے شام کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جو طوفان آیا تھا، طوفان نور کے اختتام پر جو چیز سب سے پہلے روئے زمین پہ داخل ہوئی تھی وہ زیتون کا پودا اگا ہوا تھا۔ زیتون کا تیل ایسا مقدس تیل ہے، جب اس کو جلایا جائے تو ہر تیل کے جلنے سے اوپر کالک بن جاتی ہے۔ زیتون کا تیل نور سے ہی نور نکلتا ہے، اس سے کوئی اوپر روشنی وغیرہ کالک نہیں پڑتی، یہ مقدس ہے۔ حدیث کے اندر اس کا حدیث مبارکہ کے اندر ترمذی ابن ماجہ میں حضرت امام احمد بن حنبل سے مروی ہے، روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو، جو اس کی مالش کرے گا اس کے نزدیک شیطان نہیں جائے گا۔ زیتون کا تیل جو ہے یہ امن کے طور پہ بھی مانا جاتا ہے۔ جب یاسر بن عرفات یہ اس کے اندر گئے اقوام متحدہ کے دفتر کے اندر تو زیتون کی ٹہنی لے کے جائے، زیتون کو امن کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ قدیم مصری دیوتوں کا خیال ہے کہ ان کی دیوتوں کی یہ غذا ہے جو زیتون کا تیل ہے۔ قدیم عرب کے لوگ جو ہے جب بھی دور جاتے تھے اپنی روٹی زیتون کے تیل یا شہد میں بھگو کر کھاتے تھے اور اس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اب کافی لوگوں کا اس کے بارے میں، زیتون کے تیل کے بارے میں ڈاکٹروں اور حکیموں کی رائے ہے۔ ابن سینا کے مطابق یہ مقوی با اور مقوی معدہ ہے۔ بقرات کہتا ہے کہ زیتون کا تیل بہترین غذا ہے۔ قدیم چین کے طب والے لوگ اس کو دمہ کے لیے زیتون کے تیل کو استعمال کرتے تھے۔ ابو علی سینا کے زیتون کے پھلوں کا شہد جو ہے، جو زیتون کے درختوں سے شہد اتارتے تھے، وہ اکثیر اعظم اس کا کرایہ ہے۔ انڈیا کی ریت ایک مقدس کتاب کے اندر زیتون کو ایک مقدس پھل اور زیتون کے تیل کو ایک مقدس تیل قرار دیا ہے۔ اب سب ہی طب کی ایک ہی آواز ہے، طب جرمنی، طب یونانی، طب برطانوی، طب امریکی، سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ زیتون جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے۔ برطانیہ کے کافی لوگ اسے ہائپر ٹینشن میں استعمال کرتے تھے۔ عرب کا دستور تھا، وہ لوگ زیتون کے تیل کے بغیر کوئی کھانا مکمل نہیں سمجھتے تھے۔ زیتون کے تیل کی مالش بھی کرتے تھے اور زیتون کے تیل کا کھاتے بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذائیں ہیں ان میں زیتون کا تیل، زیتون کا پھل، جو، شہد، یہ جو ہے حضور پاک کی مقدس غذائیں تصور کی جاتی۔ کیمیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ہر ایلیمنٹ موجود ہے جسے آدمی کو ضرورت ہے۔ اس میں کیلشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، میگنیشیم ہمارے پٹھوں کی کرتا ہے، پوٹاشیم ہے جو ڈائی یوریٹک ہے۔ اس کا مین جز اولک ایسڈ ہے جو کہ بہت بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وٹامن تقریباً اے، بی، سی، بی کمپلیکس سارے وٹامن اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر اس کا جو زیتون کا مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بالوں کا علاج ہے،
سر پہ زیتون کی تیل مالش کرنے والے کے بال کبھی نہیں گرتے۔ اگر آدمی کو خشک یا تر خارش ہے، گندھک آملہ کے ساتھ تھوڑا سا زیتون کا تیل ملا کے لگایا جائے تو اس کے مکمل طور پہ خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جن کو کیل ماہ سے چھایا، نوجوان بچے یا بچوں کو ہے، صابن سے چہرہ دھو کے زیتون کا تیل چہرے پہ لگایا جائے تو کیل ماہ سے چھایا ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سردی کی پرانی چوٹیں ہیں، ان کو لونگ کے ساتھ ملا کے یا لونگ کے تیل اور زیتون کے تیل کو ملا کے ان کی مالش کی جائے تو پرانی چوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہے، نیند نہیں آتی، اگر وہ زیتون کے تیل کی سر پہ مالش کرے تو انہیں بہت جلدی نیند آ جائے گی۔ جو لوگ قبض کا شکار ہے، ان کو 1 چمچہ زیتون کا تیل صبح نہار منہ پینے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو گلٹیا یا رسولیاں ہیں، اگر اس پہ بار بار زیتون کے تیل کی مالش کی جائے تو رسولیاں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کی رگیں پھول جاتی ہیں، پھولی ہی رگوں پر اگر زیتون کے تیل کی مالش کی جائے تو رگیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ السر، جن لوگوں کو السر ہوتا ہے، 1 ماہ تک نہار منہ 1 چمچہ زیتون کا تیل پیتے رہے تو ان کی السر مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فالج اور لکوہ والے کلونجی کا تیل اور زیتون تک کا تیل برابر ملا کے ان کی مالش کی جائے تو عضو جو ہے مرا ہوا عضو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بواسیر والے لوگ اگر بواسیر کے لیے مہندی کے پتے جلا کر زیتون کے تیل میں لگانے سے بواسیر کے مسئلے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور خون آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ حافظے کی کمزوری والے اگر 1 چمچہ زیتون کا تیل رات کو سوتے وقت استعمال کریں تو ان کا حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ داد، چنبل یا خارش والے لوگ جو ہے اگر اس جگہ کے اوپر روز زیتون کی تیل سے مالش کریں تو ان کی داد، چنبل، خارش مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تنگ ہے، اگر وہ 2 چمچے زیتون کا تیل روز استعمال، 1 صبح 1 شام کریں تو ان کا ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لہذا زیتون ایک ایسی چیز ہے، یہ مکمل پیتھی ہے، ہر قسم کی چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل کی جو بازار میں آئی ہوئی 2 چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایک زیتون کا تیل ہے ایکسٹرا ورجن، جو پینے والے حضرات ہیں جو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن استعمال کریں۔ ایک زیتون کا تیل ہوتا ہے کوکنگ کے لیے، جو زیادہ ٹمپریچر برداشت کر سکتا ہے تو وہ کوکنگ والا الگ تیل استعمال کرنا ہے۔ پینے والا تیل الگ ہے، زیتون کا تیل اسے ایکسٹرا ورجن کہتے ہیں، اور دوسرا تیل کوکنگ والا الگ ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور دوسرے دوستوں کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔